مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے، اور اس سلسلے کا فارمیٹ عرض کرتا چلوں کہ جو نئے ناظرین ہیں ان کے علم میں آ جائے، جو پرانے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو الحمدللہ ان کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدنی چینل پر اگر آپ ٹرانسمیشن میں کوئی ایسی کمزوری جو ہے وہ پاتے ہیں، کوئی ایسی غلطی جو ہے وہ اپنا پاتے ہیں، چاہے شرعی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی غلطی ہو، تو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں اس کو مطلع کر سکتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر کچھ پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اب تک مدنی چینل جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس موضوع پر یا اس حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہوا یا کوئی سیریز جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو آپ اس حوالے سے ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مدنی چینل پر اگر کوئی ایسی ٹرانسمیشن میں کوئی ایسا کلپ دیکھتے ہیں، کوئی ایسا کلام دیکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ دوبارہ دیکھیں، یا آپ کے علاوہ اور بھی مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ دیکھنا ان کو دکھانا چاہتے ہیں، اور اس کی برکت سے کہ یہ جو ہے وہ اپنا ہمارے سلسلے میں چلے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے آپ کا مدنی چینل کے، اس کے اندر جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گا، تو اس سے نیکی کی دعوت عام ہوگی۔ تو اس نیت سے بھی آپ ہمیں چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر کے بھیج سکتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کی فرمائشیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں۔ اور پلیٹ فارم آپ کے پاس جو موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا SMS نمبر ہے مدنی چینل کا آفیشیل، جو انشاءاللہ عز و جل یہ جو نمبر روٹیٹ ہو رہے ہیں اس میں سے ایک نمبر ہمارا SMS کا جو ہے وہ نمبر ہے۔ یہ نمبر جو اب اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 034112555554، یہ ہمارا SMS نمبر ہے۔ اس کے علاوہ اور کالنگ نمبر ہے، اور اسی کے ساتھ ایک الگ سے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پر آپ پروگرام کے حوالے سے بھی میسج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آپ کا مدنی چینل کا جو گروپ ہے جس میں ہم یہ کلپس وغیرہ سینڈ کرتے ہیں، تو اگر اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اس لنک پر آپ یعنی یہ اس نمبر پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا لنک آپ کو فارورڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہمارا سلسلے کا انٹرو تھا۔ ہم اپنے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی جو فرمائشیں ان کو لے کر چلیں گے، جب تک اللہ نے چاہا تو سید یوسف صاحب جو ہے وہ اپنا ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، علی 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 مولا۔ سر پھٹا جا رہا ہے، جب یہ بتائے گا تو منہ بنا کر اور بالکل مسکین صورت میں بتائے گا۔ عبدالحبیب بھائی، سامنے والے بچوں سے آپ نے آسان سوال پوچھا اور ہم سے اتنے مشکل۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جہاں پر مدفون ہے وہاں پر حاضر ہیں۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے سے بولا رہا ہے
साले सवाब का खाना जो है ना ये और होता है और दावत का खाना और, यूं समझ। तुझे सलाम अल्लाह अल्लाह नबी का घराना आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। इंसान एक वक्त में दो चीजें इकट्ठी नहीं सोच सकता। काम हाथ से जवाब दिमाग से। ए याह्या, इल्म दीन सीखने में खूब कोशिश करो। तेरे गुंबद खजरा की फज़ाओं में बुला लो, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने झलकियाँ मुलाहज़ा की। इसमें हमने झलकियों को कुछ मुख्तसर कर दिया, कुछ और भी इस तरह के कलाम चीज़ें हैं कि जो हमने इसमें शामिल नहीं किए, लेकिन वो सिलसिले का हिस्सा जो है वो रहेंगी। वरना हमने देखा कि जो है वो झलकियाँ उनकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बन रही थी, तो इसलिए मैंने अर्ज़ की कि इसको जो है वो कम से कम कर दिया जाए। कुछ भले ऐसी चीज़ें होंगी जो हम शामिल ना कर पाएँ लेकिन सिलसिले का हिस्सा होंगी, लेकिन ये है कि मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल थी। आपके कुछ मैसेजेस हैं वो मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ और उसके बाद हम इंशाल्लाह जो हमारा पिछली दफ़ा हमने आपको जो एनिमेटेड जो कार्टून है जो ज़हनी आजमाइश के उसमें चला था, तो हमने उसका पार्ट 1 दिखाया था, उसका पार्ट 2 जो है वो बाकी है। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इसका पार्ट 3 भी इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे। अभी हम जो है वो अपना एक दो मैसेज आपके पढ़ते हैं। एक मैसेज ये था कि निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना जो है हाजी शाहिद साहब इनका वो कलाम चलाया जाए जिसे चाहा मीठे मदीने का। तो ये बहरहाल हमने तकरीबन यूँ समझे कि कुछ सिलसिले पहले 3 या 4 सिलसिले पहले अपने सिलसिले में चलाया था, तो यूट्यूब पर हमारे सिलसिले जो है वो सीरीज़ वाइज वहाँ पर अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक मैसेज था कि हज़रत उमर फ़ारूक की शान में जो है वो कलाम, तो ये नोट कर लिया है। इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिले में इसको भी हम तैयार करके लेकर आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो ये था कि 5 अगस्त को 2022 को इस्लाह आमाल में अब्दुल हबीब भाई ने इस्लामी बहनों के हवाले से उनको पर्दे के हवाले से ज़हन दिया था, तो उसका क्लिप तो हमने वैसे क्लिप तो तैयार कर लिया था, लेकिन है ये कि आज यूँ समझे कि अब्दुल हबीब भाई के हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो अपना क्लिप उसके अलावा भी हैं, तो इस वजह से सोचा था कि इसको जो है वो अपना आइंदा हफ्ते सिलसिले के लिए रख लें। तो अब बिला ताख़ीर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है वो जो हमारा ग़ुलाम रसूल का जो कार्टून है उसका जो पार्ट 2 है, बच्चे हो सकता है कि वेट कर रहे हों, आइए वो देखते हैं। अब आपकी बारी है और सवाल है, बताइए दुनिया के तमाम पानियों में से अफजल पानी कौन सा है? दुनिया के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से निकला। क्या बात है, मेरे आका की मुबारक उंगलियों से हुदैबिया के मकाम पर जो पानी निकला वो दुनिया के तमाम पानियों से अफजल और आला है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप भी कहिए ना सुभान अल्लाह ज़ोर ज़ोर से। सुभान अल्लाह। चलें, अब बारी है जनाब टीम मदनी की। सवाल ये है कि बताइए किस सूरत में जागना मना है? अब्दुल हबीब भाई, सामने वाले बच्चों से आपने आसान सवाल पूछा और हमसे इतने मुश्किल क्यों? तो ये यार आपके लिए भी आसान सवाल है, बताइए जागना मना है, उनसे भी पूछूंगा, आप फिक्र ना करें। जब ये अंदाजा हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो देर तक जागना मना है। जनाब सारी रात जागते रहते हैं, फजर चली जाती है, इसलिए ऐसे वक्त में रात देर तक जागना मना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, बल्कि मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो रात जागते हैं, फजर चली जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे जागने का सवाल हुआ ना, अब देखो इनसे क्या सवाल कर रहा हूँ। बताओ किस तरह सोना मना है? पेट के बल सोना मना है। पेट के बल, उल्टा नहीं सोना चाहिए, पेट के बल सोना मना है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा और मुश्किल सवाल करें आपसे, गुलाम रसूल तैयार हैं? जी जी बिल्कुल।
جی سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے، بالغ مسلمان ہے، جو بہت زیادہ امیر ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ سوال تو انٹرسٹنگ بھی ہے اور مشکل بھی. پیسے بھی ہیں اور پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. عبدالحبیب بھائی، یہ بالغ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالغ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد بندہ بالغ ہو جاتا ہے، یا بلوغت کی کچھ یوں سمجھے کہ نشانیاں ہوتی ہیں. ویسے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو جاتا ہے. تو اب بہرحال اب آپ جواب دینا، مجھ سے الٹا سوال کرنا شروع ہو گئے. سوال تو بنتا ہے نا، جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو. ذہنی آزمائش سے پہلے تیاری کر کے آیا کرو نا بھائی. مبین بھائی، بچوں کی شام میں جو سوالات کرتے ہیں، کیا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے؟ ارے بھائی غلام رسول، آپ نے ذہنی آزمائش کے اندر ذہنی آزمائش شروع کر دی. مبین کی ٹیم کے لیے الگ سوال ہے میرے پاس. اب میرے سوال کا جواب دے، ٹائم جا رہا ہے آپ کا. جی دیتا ہوں. جی جواب دے جلدی سے. ذرا میں اپنی ٹیم سے بھی تو مشورہ کر لوں. استاد بھائی، آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ دیجئے. چلیں جلدی کریں. جی مجھے آتا ہے. ایسا شخص جو پورے سال پاگل رہا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. بالغ بھی ہو، مالدار بھی ہے، مگر پاگل ہو گیا اور پورا سال پاگل رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سے سوال ہے جناب، اور تھوڑا مشکل سوال ہے. غلام رسول کہتے ہیں نا بڑے آسان سوال کر رہے ہیں. وہ کون سے نبی نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ سوال یہ ہے. اتنا سارا مشورہ کریں گے تو ٹائم گزر جائے گا. ہم جواب دے دیں کیا؟ ہاں آپ بھی ٹائم لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو بھی لینے دو ٹائم. فجر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ظہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، عصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، مغرب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اور مغرب اور عشاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے جناب، دیکھا غلام رسول پانچوں کے پانچوں صحیح نمازیں بتا دی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ ہم سے 3 ہو گئے. تین دونوں سے ہو گئے اور نمبر دونوں کے 6 ہیں. آئیے ایک بار اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. مقابلہ اب آخری 2 سوالات پر ہے. دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے. تین ناظرین 6 نمبر ہیں. چوتھا سوال کریں گے ٹیم مدنی سے. بتائیے کہ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب مجھے آ گیا. ارے بھائی آپ کی باری نہیں ہے، ان کی باری ہے، ان کو جواب دینے دیں. ارے آپ کو صرف جواب آیا ہے، دیکھتے میں کیا کرتا ہوں. اچھا ارے عبدالحبیب بھائی، یہ تو قلم بھی لائے. نہیں قلم لائے نہیں، پتہ نہیں کدھر سے لے آتے ہیں. اچھا آپ جواب تو دیں. ہمارے غلام رسول کے بعد ہر چیز موجود تھی. جس قلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو. یہ قلم سے لکھنا ناجائز ہے. تو آپ کریں گے کہ اس قلم کا لکھنا تو ناجائز ہے. یہ دیکھیں، یہ کیا کمال ہے. چلیں جناب، انہوں نے قلم بھی دکھا دیا. ناظرین یاد رہے، قلم سونے کا ہو یا چاندی کا ہو اس میں حرج نہیں ہے. اس کی جو نب ہے، جس نب سے لکھا جاتا ہے، اگر وہ سونے یا چاندی کی ہے تو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے. تو چلیں یہ بھی آپ کو جواب مل گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غلام رسول کا یہ خاکہ دیکھا اور مجھے یوں سمجھے کہ امید ہے کہ آپ کو بہت اس میں یوں سمجھے کہ لطف آیا ہوگا. اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گروپ جو بنے ہوئے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ سینڈ کریں گے. اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ 3D اینیمیشن بہت ٹائم لیتی ہے نا، اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو یہ ایک خاص ایونٹ سے متعلق تھا، تو عموماً اس طرح کی چیزیں چل کر ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا جائے. تو اس حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ ایک تو یہ ہم نے ابھی خاکہ مکمل کر رہے ہیں کارٹون، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کے ایونٹس پر ہم نے چیزیں جو ہے وہ پہلے کی ہے جو صرف ایونٹ پہ چلی ہیں اور اس کے بعد مستقل مدنی چینل پہ نہیں چلی. تو وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو دکھائیں گے. اور اب ہم چل رہے ہیں، ایک میسج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا کہ یوٹیوب پر یہ جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر لوگ میسیجز کرتے ہیں. اس میں ایک میسیج تھا کہ نگران شورا نے 24 مارچ 2022 کو کہنا 9 میں کے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ
اس کو جو ہے وہ ابھی تک وہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہوا. تو ہماری یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی جو پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی بیان کسی جگہ سے لائیو ہوتا ہے، وہ لائیو تو اس وقت ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب یوں سمجھے کہ وہاں سے اس کی فائل وغیرہ جو بھی ہم تک آتی ہے وہ باقاعدہ اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے بیان کیو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کے بھی بیانات جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو پھر جب اس کی باری آئے گی تو یہ باقاعدہ پراپر ایڈٹ اور تفتیش ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ مدنی چینل پر بھی چلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے. چلیں جی، آپ نے جو ہے وہ غلام رسول کا خاکہ جو ہے وہ دیکھا. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور باغ جنت کے ہیں. یہ کلام جو ہے وہ انہی دنوں میں محرم کے ایام میں مدنی مذاکروں میں جو ہے وہ پڑھا گیا تھا. اشفاق بھائی نے پڑھا تھا، تو اس کی ہم سے جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق. کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. جی، جب یہ کلام چل رہا تھا اس دوران جو ہے ایک شخصیت اسٹوڈیو میں جو ہے وہ آ پہنچی ہے، اور وہ مسکرا رہی ہے. اور ہمیں بھی ناظرین نے ان سے کچھ پوچھنے کے لیے میسیجز پہلے بھی کیے تھے ایس ایم ایس پر، اور ابھی بھی کیے ہیں، اور ابھی بھی واٹس ایپ کے تھرو آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہم آپ سے پوچھنا شروع کریں گے. اس سے پہلے آپ بتائیں کہ لیٹ کیوں ہوئے سر آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنے وقت کے مطابق ہی گھر سے نکلا تھا. اچھا. مگر راستے میں انہونی ہو گئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اور بارش کی وجہ سے کراچی میں جس طرح رات بھر موسلادھار بارش چلی ہے تو جگہ جگہ پانی بھی بہت زیادہ تھے اور گڑھے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اس میں لیٹ ہو گیا. اللہ اکبر. تو میری معذرت ناظرین بھی اور اکبر حسین بھی قبول فرمائیں. قبول جو ہے وہ کرتے ہیں. اللہ یہ ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا پہنچ گئے. یہ بھی ایک مطلب یوں سمجھے کہ نعمت ہے. ہاں
نعمت ہے یہ اچھا ہو گیا، الحمدللہ۔ نعمت ہے کہ آپ جو ہے نا بندہ آفس سے گھر جائے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائے، اور جو ہے وہ گھر سے آفس جائے یہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائے، تو یہ بھی ایک اچھی جو ہے وہ خبر ہے۔ ایک شخصیت تو ماشاءاللہ آ گئی ہے، اور ایک شخصیت نے آج ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ نیٹ کے تھرو جوائن کرنا ہے، اور جب وہ انشاءاللہ ہم سے جوائن ہو جائیں گے تو ہم ان سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم ایک کلام جو ہے وہ ہے مولا علی کی جو منقبت ہے، اور وہ اشفاق بھائی کی موجودگی میں یاد خدا و مصطفیٰ غالباً سلسلہ تھا، یا اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ تھا جس میں یہ پڑھی گئی تھی، اور عمر بھائی نے جو ہے وہ پڑھی تھی۔ بڑی زبردست جو ہے وہ اپنا منقبت ہے، کیا کہتے ہیں سید صاحب سنیں؟ مولا علی کی منقبت اور نہ سنے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا چلیں جی، ابھی جو ہے وہ اپنا ان کو بتانا پڑے گی کہ کون سی منقبت ہے۔ میں نے جو ہے وہ اپنے پاس جو لکھی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا اجالا علی علی، علی 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 مولا، علی 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 مولا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی 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 مولا، علی 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 مولا، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، آغوش نور میں، آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی 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 مولا، 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 ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، رہتا ہے رات دن، ہاں رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ اچھا سید صاحب، آپ نے منقبت سنی، میں نے منقبت سنی، ناظرین نے منقبت سنی۔ اس سلسلے میں میسج کرنے کا ایک فائدہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سلسلے میں ہم نے ایک میسج آیا تھا، اور وہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہمارا سلسلہ ہے ماضی کی یادیں، اس میں جنید شیخ بھائی کے حوالے سے میسج تھا کہ انہیں بھی اس میں بلایا جائے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے ہفتے جو اپنی پسند کی ایک کلام سنوایا تھا، اس کی مدنی فیس آپ نے ادا کرنی تھی، کہ آپ نے ادا کرتی ہو کیا؟ اور میں نے کیا بیان کیا تھا، کیا مدنی فیس تھی؟ آپ کی مدنی فیس تھی، آپ کو یاد ہونی چاہیے نا۔ آپ نے کہا تھا میں اتنے درود پاک پڑھ کے سب کو اس کا اصالہ ثواب کروں گا۔ سبحان اللہ، درود پاک تو میں نے پڑھ لیے ہیں، اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ چلیں جی، قبول کریں۔ اور اس سلسلے میں میسج کیا تھا ماضی کی یادوں کے حوالے سے کہ اس میں جنید شیخ بھائی کو بلایا جائے۔ اتفاق دیکھیں کہ اب سے تقریباً 3 دن پہلے نگران شورا کے ساتھ اوورال ٹرانسمیشن پہ نہیں، خاص ماضی کی یادیں سلسلے کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ ہو رہا تھا کہ کس کو جو ہے وہ بلایا جائے نا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اب نام ہی نہیں آ رہے تھے، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار ہمیں ناظرین نے میسج کیا تھا کہ بھائی جنید بھائی کو جو ہے وہ بلایا جائے، تو میں نے بہرحال نگران شورا کو عرض کر دی کہ ہمارے میسج میں بھی وہ اپنے سلسلے میں فیڈ بیک آیا ہوا ہے، تو نگران شورا نے بولا اچھا کیا، ہم حالانکہ ان کو
ان کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہم ان سے مدنی بہار وغیرہ جو ان کی تھی وہ پہلے سن چکے ہیں. تو میں نے عرض کی الحمدللہ اب تو یہ عالم بن چکے ہیں, مدنی بن چکے ہیں, مدرس ہیں, پڑھا رہے ہیں, تدریس کر رہے ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ ان کی لائف بھی جو ہے وہ اپنا چینج ہے. یہاں بھی صبح جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں, پھر یہاں پر بھی وقت دیتے ہیں مدنی چینل میں. تو بہرحال تو نگران شورا کا ان کو کال ملا ہے, تو الحمدللہ کال مل گئی, اور نگران شورا نے وہ یعنی گفتگو نہیں کی, وہ جو ایک پنجابی کا یا کس زبان کا ہے کہ 2 میٹھڑے میٹھڑے بول سنا جا تیرا کلام سنے بڑی دیر ہو گئی, اس طرح کا کوئی جو ہے وہ شعر ہے. تو نگران شورا نے برجستہ جو ہے وہ اپنا یہ کلام پڑھا, اور اس کے بعد ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ آئیں. تو الحمدللہ کل رات اگر آپ نے سلسلہ ماضی کی یادیں دیکھا ہوگا تو جنید شیخ بھائی جو ہے یعنی یوں سمجھے آپ کا دیا ہوا میسج اور وہ پڑھا گیا, پھر الحمدللہ قبول ہوا. اگلا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے یعنی اب 1 ہفتے کا گیپ تھا نا, تو ہفتے سے پہلے کل جمعے کو الحمدللہ وہ قبول بھی ہوا اور جنید بھائی آ بھی گئے. تو اس لیے آپ میسج کر دیا کریں, کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہم بعض اوقات اس کو آرڈنری لے رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ ایسا کام آ جاتا ہے کہ مدینہ ترکیب بن اچھا وہ سلسلہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھنا چاہیں تو وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں وہ اب چونکہ ماضی کی یادیں لائیو ہوا ہے, اور اگر ہمارا جو فیس بک کا جو مدنی چینل کا ہے اس وقت بھی جو ناظرین ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اسکرول کر کے پیچھے جائیں گے نا جب, تو آپ کو رات تقریباً کوئی 2 یا 3 سلسلوں کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل یہ مل جائے گا کل کی ڈیٹ کا انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی, اب ہم جو ہے وہ یہ آپ نے کلام بھی چلا, اور ایک شخصیت انشاءاللہ عز و جل اسکرین پر اب ہمیں بہت عرصے کے بعد نظر آنے والی ہے, تو حضرت دیدار کرائیے ان کا. اللہ دیدار اسٹل پکچر ہے کہ حضرت خود موجود ہیں؟ بھائی تھوڑا ہلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اچھا نیٹ کا جو ہے وہ پرابلم ہے, تو حضرت جب ہلنا شروع کر دیں تو ہمیں بتائیے گا کہ حضرت میں جان آ جائے گی جب. ہاں نہیں کچھ ہلے ہیں, لیکن وہی ظاہر بات ہے نیٹ کا پرابلم ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جب تک جو ہے وہ ہم کوئی کلام وغیرہ جو ہے وہ سنتے ہیں, ایک کلام جو ہے وہ یہ اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی کا بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ انہوں نے پرفارم کی تھی, کچھ سال پہلے کی, غالباً 2019 کی, اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ آپ یہ نکالیں, ہے بڑی مطلب انٹرسٹنگ, اور اس میں سوال جواب بھی ہیں. اور عبدالحبیب بھائی کو انہوں نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے یہ کرتے کرتے سوالات کے جوابات دینے ہیں. ان سے جو ہے نا جو آپ جس طرح بوتلیں بھرتے ہیں نا یہ پانی کی, آپ تو تبرکات والی بھرتے ہیں, تو ان کو بہرحال پانی کی بوتلیں بھرنے کا بھی جو ہے وہ کہا ہے, اور ساتھ میں جوابات. عید کا سلسلہ میرے خیال میں عید کا سلسلہ تھا, آئیے دیکھتے ہیں. کام ہاتھ سے جواب دماغ سے. آپ کے سامنے ایک ٹرے رکھی جائے گی جس میں 12 بوتلیں ہوں گی, اس کو آپ نے کیف کے ذریعے بھرنا ہوگا, اور یوں بھرنا ہوگا کہ آپ نے بھرتے بھرتے میرے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے, اور اس میں ایک لمٹ لائن ہوگی, آپ نے اس سے اوپر اس کو کراس کر دیا تو وہ جگ میں واپس ڈال کے وہ واپس بھرنی ہوگی. چلیں اب بھرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی طرف. اچھا لیکن یہ پانی بھروا کیوں رہے ہیں مجھ سے, اس کا کریں گے کیا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ سے بھروا کے پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے دم کروائیں گے, اور ہم سب بچے پئیں گے مل. ارے واہ, چلے جاتا, یعنی یہ جہاں تک لکیر ہے وہاں تک بھرنا ہے پانی. تو پہلے پانی بھر لیتا ہوں پھر سوال کر لیجیے گا. نہیں, سوال بھی اسی دوران کریں گے. عبدالحبیب بھائی آپ کے سامنے ایکٹیویٹی کی ساری چیزیں آ چکی ہیں, اور اب آپ نے میرے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں, اور اپنے کیف کے ذریعے پانی بھی بھرنا ہے. چلیں جناب شروع کریں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ سے یہ ہے, الف سے شروع ہونے والے کم از کم 5 اسلامی ممالک کے نام بتائیں. الف سے شروع ہونے والے 5 اسلامی ممالک. جی. اچھا جناب, افغانستان. جی جی. ایران. جی جی جی. الجزائر. جی جی. اردن. جی جی. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے, 5واں آپ بتا دیں. چلیں. انڈونیشیا. انڈونیشیا, یہ تو اسلامی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے کیونکہ اتنے سارے اس میں مسلمان ہیں. چلیں جناب. آپ نے 4 بتائے. جی 4 بتائیں. دوسرا سوال اب آپ سے یہ ہے, مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ 5 مشہور مسجدوں کے نام بتائیں, ساتھ ہی ان کے ممالک کے نام بتائیں. اچھا 5 مشہور مسجدیں. سب سے پہلے تو بیت المقدس ہے, اور یہ فلسطین میں ہے, اور جی جی. دوسری مسجد قباء بھی ہے, مدینہ منورہ میں ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہم مسجد
قرطبہ، مسجد قرطبہ اسپین میں، اب تو خیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ بہت تاریخی مسجد ہے اسپین کے اندر، اندلس جس کو کہا جاتا تھا. اور یوں دیکھا جائے تو بلو مسجد استنبول ترکی میں بھی بہت مشہور ہے ماشاءاللہ. جی میرا سوال کا جواب بھی درست ہو گیا ہے، اور میں جناب پانی بھی بھر رہا ہوں، صحیح کام پہ لگا دیا آپ نے مجھے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام آخر سے سنائیں. او بھائی پانی بھرتے ہوئے تو سیدھے سنانا مشکل ہے، آپ مجھے الٹے سنانے کا کہہ رہے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، شعبان، رمضان. پہلے سیدھا تو کرنے دو. شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تو ہو گئے سیدھا نا. اب ہو گیا الٹا، چلتے ہیں. ذوالحجہ، ذوالقعدہ، شوال، رمضان، شعبان، رجب، جمادی الاخر، جمادی الاول، ربیع الثانی، ربیع الاول، سفر، محرم، ذوالحجہ. سبحان اللہ، لگا لیں. پورے 12 مہینے الٹے چلا دیے بھائی ہم نے. چلے آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے 12 صحابہ کرام کے نام بتائیں. 12 صحابہ کرام کے نام: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 تو ہو گئے میرا خیال ہے. جی ہو چکے. ماشاءاللہ. پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ 12 صحابیات کے نام بتائیں. یہ مشکل سوال ہے بھائی. 12 صحابیات. سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. 11 تو میں نے بتا دی، نہیں کہا بتا دوں. پانی بھرتے بھرتے اتنے مشکل کام کراتے ہو. یہ تو پہلی بار ایسا دم ہوگا کہ پانی بھی آپ بھریں، نشان تک بھریں، اس کے بعد جواب بھی دیں، اور آخر میں پانی کی بوتل پہ دم بھی کریں. صحیح ہے بچوں؟ چلیں آپ کا جواب درست ہے. سارے جواب آپ نے درست دیے. یعنی کہ اس سلسلے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو ذہنی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، آج وہ خود ذہنی آزمائش میں بچوں کے ہاتھوں مبتلا ہوئے. یہ جو عبداللہ کی محبت ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ. یہ ہوسٹ ہمارے رمضان رضا اب تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں، اس میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا چھوٹے تھے. سید صاحب آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں ملک خدا اور ملک خدا اس دونوں یہ لفظ آیا ہو، اور یہ حسن رضا خان صاحب کا جو ہے وہ شعر تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، تم ہی ہو ملک خدا ملک خدا کے مالک، ذات نام تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری. یہی ہے پکا؟ جی جی مولانا حسن رضا خان کا یہی ہے. اچھا پڑھیں. تم ہی ہو ملک خدا ملک خدا کے مالک، تم ہی ہو ملک خدا ملک خدا کے مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری. ابتدا آپ نے کہاں سے کی تھی اس کی؟ تم ہی ہو. یہاں جو مجھے لکھ کے آیا ہے وہ تو ہی ہے، یہی ہوگا؟
انہوں نے جو ہے وہ تم ہی لفظ تم نے پڑھا تو یہی جاتا ہے. دیکھ لیتا, اگر دیکھنا چاہے تو کتاب میں ہوگا. چلیں جو ہے وہ اپنا دیکھ لیں گے اور آپ سے تو ہی ہے بنے گا نہیں نا, تم ہی ہو اسی میں بنے گا. چلیں آپ کو اتنی جو ہے وہ ڈیپ, جنہوں نے میسج کیا بہرحال وہ خود ہی جو ہے وہ کریکشن کروا دیں گے. دریا, لفظ دریا جو ہے وہ اپنا آتا ہو, ایک آپ نے یہ بتانا ہے, نوٹ کر لیں. اسی طرح 2 مرتبہ لفظ مدینہ آتا ہو, آپ نے یہ بھی جو ہے وہ اپنا ہمیں سنانا ہو. سنا دو, سنا دیں ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دور مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کے ہاں 4 بار, آپ نے 2 بار کہا, میں 4 بار, 4 دفعہ. آپ کے دونوں جواب غلط ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے پہلا پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھا ہی نہیں اور دوسرا شروع کر دیا. وہ تھا کہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ. اسی کلام کا میں نے سنا ہے نا. صحیح ہے, لیکن آپ نے وہ شعر نہیں سنایا. اور پھر دوسرا آپ نے اپنا سنا دیا 4 والا, اس میں جو یہ تھا کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اللہ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. چلیں مدینے اور مدینہ دونوں الگ الگ. اللہ حضرت آپ ہی ہیں. رضا بھائی کی زیارت ہو رہی ماشاءاللہ. آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. رضا بھائی نیٹ کا کوئی چلیں جب تک کالز وغیرہ ہیں, کالز اور ایس ایم ایس جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں. کال کا آپ کو بتایا گیا. جی چلیں کال سنائیں. درخواست ہے کہ مدنی چینل اسٹوڈیوز کے اتنے سیٹ اپ ہیں, یہ اتنی جلدی کیسے چینج ہوتے ہیں, اور ہمیں ان سے آگاہ کریں. جی میرا بہت دل کر رہا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ سیٹ اپ ہمارا اسٹوڈیو کتنا بڑا ہے, ہمارا اسٹوڈیو کتنا پیارا ہے. تو میں نے ایک بار عرض بھی کی تھی آپ سے کہ جب روحانی علاج ہمارا چل رہا ہو نا, اس وقت ہمارا ایک کیمرہ ہو جو مطلب ہے نا لائیو سے ہی دکھائیں کہ بھائی دیکھیں یہ روحانی علاج یہ ختم ہوتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین کس طرح بھاگم بھاگی کر رہا ہوں. دوسرا یہ یوں سمجھے ویسے اور سلسلوں میں شاید بہت زیادہ اس طرح کا نہیں ہوتا, لیکن بالخصوص ہمارے سلسلے میں یعنی 2:50 یا 52 پر ہمارا یہ روحانی علاج کا سلسلہ عموماً ختم ہوتا ہے. اور جو ہمارے سامنے سیٹ لگا ہوا ہے وہاں تو جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو وہیں سے یوں سمجھیں کہ مائک, کیمرے اور LCDs وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا وہاں سے فوراً اٹھا کر اس سیٹ پہ لائی جاتی ہیں, اور آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ یوں سمجھے 2 4 5 منٹ کے اندر یہ چینجنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں ایک مکس منقبت جو ہمارے سلمان بھائی سے جو ہے وہ اپنا کہی گئی تھی, اور انہوں نے مکس منقبتیں جو ہے وہ اپنا پڑھی ہیں. یہ کسی کی فرمائش تھی, اس کو پورا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, صاحب
कुशा, साहिब लुत्फ अता मौला अली मुश्किल कुशा है। शहीद बावफा है, शहीद बावफा मौला अली मुश्किल कुशा है। शहीद बावफा मौला अली मुश्किल कुशा। आलो अस्हाबे नबी से प्यार है, आलो अस्हाबे नबी से प्यार है। सारी सरकारों के दर पे सर है खम, सारी सरकारों के दर पे सर है खम, ये सर है खम, ये सर है खम। रख लो भरम राकिबे दोषे शहंशाहे उमम, या हसन इब्ने अली कर दो करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रज़ा भाई की भी आमद हो गई माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर आप कुछ कहेंगे तो हमें आपकी आवाज़ आएगी। जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ आपको आनी चाहिए। पहले होता ये है कि जैसे लाइव आते ना हुसैन भाई, ये तजर्बा आपका भी होगा हमारा भी पुराना है, जैसे लाइव आते हैं वैसे आवाज़ चली जाती है, की प्रॉब्लम होती है, वरना सब सही रहता है। रूहानी इलाज वालों से हमें राब्ता करना पड़ेगा, कोई काट वाट जो है वो करवानी पड़ेगी। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या बात है आपकी हजरत, माशाल्लाह। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। जहाँ भी देर से आए मगर आते रहे। हाँ अब आते रहे। तो आपको जुमला याद आता है कि जी सब जाएंगे तो फिर आप आएंगे। अल्लाहु अकबर। बहरहाल जो है वो ज़ाहिर बात है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ आपकी मसरूफियत है, तंजीमी मसरूफियात हैं माशाल्लाह, और आपके मशवरे मदनी काम वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी होता है। अब जो है मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हमारे सिलसिले में अब आते रहेंगे आप इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। आपने कह दिया कि घर में आने के लिए पूछना नहीं है, तब वैसे आ जाएंगे। ये कल जो है रजा भाई अगर दरवाजे पे दस्तक देनी होती है हजरत। दस्तक तो वो तो दस्तक इन्होंने दी थी। कल रात हजरत ने मैसेज जो है वो अपना किया तो कि आज जो है वो मैंने कहा कि हजरत मतलब घर में आने मतलब आपका अपना घर है, अपने घर में आने के लिए किसी को इजाज़त की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सैयद साहब ने जैसे बताया कि आप दस्तक से मुराद ये हो कि आप बता देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो तैयारी वगैरह जो है वो कर लेती है। और आप अगर फेसबुक वगैरह सर देख रहे हैं, आप जो आपकी ड्यूटी यहाँ हुआ करती थी, तो आप अगर चाहें तो कुछ अगर मैसेजेस वगैरह आपको अभी हम कुछ एक आध कोई कलाम वगैरह शामिल करते हैं, जब तक अगर आपके पास कोई मैसेजेस वगैरह हों और आप कुछ सुनाना चाहें पढ़ना चाहें तो आप मैसेजेस तो एक मैसेज मैं पहले पढ़ देता हूँ। एक मैसेज आया हुआ है कि अब्दुल हबीब अंकल का एक सिलसिला डेली आना चाहिए, चाहे वो रिकॉर्डेड हो लेकिन डेली आना चाहिए। ये हमारे पास मैसेज है। हाँ डेली आना चाहिए। इसी तरह और भी मैसेजेस हैं काफी। ये कि आसिफ भाई की नात सुना दें। नातों की फरमाइश तो ये तो आपके मदनी चैनल का एक समझने के हिस्सा है कि नातों की फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती है, और आपके मदनी चैनल में मुख्तलिफ मेहमानों के आने के हवाले से भी है कि इनको बुलाया जाए। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ करते हैं। अब जहाँ तक इन्होंने ये फरमाया कि अब्दुल हबीब भाई का रोज़ कोई सिलसिला हो भले रिकॉर्डेड, तो फिर अब्दुल हबीब भाई जो बकिया मदनी काम करते हैं वो छुड़वा कर मदनी चैनल के ही रिकॉर्डेड प्रोग्राम और जिन्होंने फरमाइश की अगर वो डबल 12 घंटे मदनी चैनल देखेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा डबल 12 घंटे में अब्दुल हबीब का कोई ना कोई सिलसिला लाइव रिकॉर्डिंग होती है। नहीं वो तो सही है, लेकिन असल में उनको अपने वक्त में जो है वो अपना चाहिए होगा। लेकिन यूँ समझे कि अगर आपने देखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, सारे तकरीबन जो अब तक के सिलसिले किए हुए वहाँ पर मौजूद हैं। अब हम चल रहे हैं चूंकि अब्दुल हबीब भाई का तज़किरा हुआ है तो उनका क्लिप ना चलाया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक या जहाँ उनका सर मुबारक है तशरीफ़ फरमाए, वहाँ गए तो वहाँ की कुछ रिकॉर्डिंग हुई थी। आइए वो देखते हैं। सलाम फातिमा
زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جہاں پر مدفون ہے وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس خاص مقام کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ یقیناً رحمت الہی کے نزول کی جگہ ہے، اور سبحان اللہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک چوما کرتے، نبی پاک کے کاندھوں پر جنہوں نے سواری کی، پیارے آقا خوشبو کی طرح انہیں سونگا کرتے، فرماتے یہ میرے پھول ہیں، یہ جنتی پھول ہیں۔ اور امام حسن اور امام حسین کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی حدیثیں ہیں ان کے فضائل پر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا جو ان کے ساتھ انداز تھا وہ بھی بڑا کمال کا تھا، ہر وقت ان کو تعظیم اور عقیدت کے ساتھ پیش آنا، اور کیوں نہ پیش آئیں نبی پاک کے نواسے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح قربانی دی، یقین کریں آج بھی رہتی دنیا اس قربانی کو یاد کرتی ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی نبی کی آل کو اور آپ کے نواسے کو اور ان کے خاندان کو جس طرح شہید کیا گیا۔ یہ ایک ایسا باب ہے کہ جب بھی سنتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن یقیناً امام حسین نے جو قربانی دی، ایک میسج دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ بھی کمپرومائز کر سکتے تھے ناظرین، آپ بھی یزیدی قوتوں کے سامنے سر جھکا سکتے تھے، ان کی بات مان سکتے تھے، مگر رہتی دنیا کو میسج دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا، اس کے آگے کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اگر تھوڑی سی شکست مل بھی جائے، تعداد کم بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ساری دنیا میں کامیابی دیتا ہے۔ میں ایک میسج دینا چاہوں گا، 22,000 کا لشکر تھا امام حسین کے سامنے، 72 کا قافلہ تھا کربلا والوں کا، 72 میں سے تقریباً سارے لوگ شہید ہو گئے سوائے ایک امام زین العابدین کے۔ مگر آج دنیا میں حکومت کس کی ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد تقریباً بتائیے نا، کوئی ہے یزید کا چاہنے والا، کوئی ہے یزید کا نام لینے والا؟ ساری دنیا میں امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں امام حسین سے، ان کی آل سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تعداد یاد رکھیے، ایک فارمولہ ہے دنیا میں، مائٹ از رائٹ، جو تعداد میں ہے، میجورٹی میں ہے، وہ صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے، 72 والوں نے آج دنیا کے دلوں پر حکومت کی ہے، 22,000 کا نام لینے والا نہیں ہے۔ یہی دعا ہے اللہ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دنیا بھر میں جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو بھی یہاں کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ آل رسول کی، آل نبی کی غلامی عطا فرمائے، ان کی نوکری عطا فرمائے۔ اس خاندان کا نوکر بنا دے تو بیڑا پار ہے۔ ہاں، اس خاندان سے محبت کا ایک اظہار ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس سیدوں کو دیکھیں، آل رسول کو دیکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، انشاءاللہ نبی پاک کی رضا مل جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کریم اس نورانی دربار کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، وہ جو میں نے شعر پڑھا نا کہ تم ہی ہو، تو وہ کتاب کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو وہ تم ہی ہو میں نے پڑھا تھا، تو اس کو میں درست پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، راج تیرا ہے زمانے
فیس بک پر ہمیں ایک میسیج آیا حسین بھائی، اور کہہ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر پروگرام جمعے کے دن 8 بجے ریپیٹ لگایا کریں، کیونکہ ہماری لائٹ 9 بجے تک نہیں ہوتی، 9 بجے ہماری لائٹ نہیں ہوتی اور ہم ریپیٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لائیو دیکھ لیا کریں جمعرات کو صبح 9 بجے۔ میرے خیال میں نہیں دیکھ پاتے ہوں گے کسی وجہ سے۔ اچھا، تو ریپیٹ جو ہے وہ کب؟ جمعے کو؟ جمعے کے دن 8 بجے ریپیٹ لگایا کریں۔ اب یہ کون سے 8 بجے؟ یہاں مراد یہ ہوگی شاید کیونکہ 9 بجے لوگ لائٹ 9 بجے نا مطلب ریپیٹ لگاتے ہیں، 9 بجے لائٹ نہیں ہوتی ان کے یہاں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے آقا کہ ہر ایک کے علاقے جو ہے نا وہ انہوں نے اے ایم پی ایم کچھ بھی نہیں لکھا۔ اگر یہ کر بھی دیتا ہے، ہم کر بھی دیں، اچھا کچھ میسیجز آ جائیں گے جن کے یہاں جو ہے وہ 9 بجے لائٹ کا پرابلم ہوگا، کن کا، تو اس طرح اگر لائٹ کی وجہ سے آپ چینجنگیں کروائیں گے تو ویسے یہ ہمارے یہاں عموماً ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ اگر ہم یہ چینجنگ کرنا جائیں تو شاید ہمیں پوری کی جو ہے نا وہ 12 گھنٹوں کا ہمیں یہ سامنا ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سلسلے جو ہے نا وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو یہ ذرائع بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چلیں جی، رضا بھائی کو جو ہے وہ دکھائیں بھائی، کوئی جو ہے وہ کافی دیر ہو گئی ماشاءاللہ۔ رضا بھائی جو ہے وہ اس وقت آپ کہاں ہیں اور مدری کاموں کے سلسلے میں ماشاءاللہ جہاں ہیں، اور ابھی غالباً ناظرین کو بتائیں، اور ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے عبدالحبیب بھائی کی دوسری انٹری جو ہے وہ اپنا وہاں ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کوئی 3 مہینے 4 مہینوں کے درمیان جو ہے وہ دوسری دفعہ آپ عبدالحبیب بھائی کو لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جی، اس وقت میں بنگلہ دیش میں ہوں، اور الحمدللہ یہاں پر بھی دینی کاموں کا سلسلہ ہے، اسی لیے یہاں پر حاضری ہوئی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اس مرتبہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تھوڑے لمبے ٹائم کے لیے فیملی الحمدللہ یہاں پر ہوں، اور ذہن ہے کہ یہاں پر اور کئی شعبہ جات ہمیں اسٹارٹ کرنے ہیں۔ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی بڑے شارٹ ٹائم کے لیے تشریف لائے تھے بنگلہ دیش، اور الحمدللہ بہت زبردست سلسلہ رہا، اور اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا طریقہ یوں کہہ لیں کہ چینج کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم آتے تو بہت بڑے بڑے اجتماعات ناظرین نے دیکھے تھے، اور ہمارا رنگونیا کا بہت بڑا اجتماع شب برات کے موقع پر جو ہوا بہت بڑا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے اجتماعات ہوئے تھے۔ اس مرتبہ یہ تھا ذہن کہ ذمہ داران جو ہیں، جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں، منسلک ہیں، ان کو جمع کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے کچھ باتیں کی جائیں۔ تو اس مرتبہ کا جذبہ تھوڑا مختصر بھی تھا، اور زیادہ تر اس میں ہمارے مدنی مشورے تھے، اور کچھ اور میمن کمیونٹی ہے اسپیشلی، ان کے درمیان کا اجتماع کا سلسلہ ہوا، اور الحمدللہ بنگلہ دیش میں ناظرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی لاسٹ جب عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تھے اس وقت اس کا ذہن دیا تھا کہ اس کو کھولنا چاہیے، مگر جب اس مرتبہ آئے تو الحمدللہ ودن 3 to 4 months 3 سے 4 مہینوں کے اندر الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کا عبدالحبیب بھائی نے اس کی اوپننگ بھی کر دی ہے، افتتاح کر دیا ہے، اور الحمدللہ یہاں سے اب جو بنگلہ اسپوکن لوگ ہیں، جو بنگلہ بھاشی ہیں دنیا بھر کے اندر ہیں، ظاہر ہے وہ اردو نہیں سمجھ سکتے، ہر کوئی انگلش سے اتنا وہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہے کہ اب انشاءاللہ ان کو بنگلہ زبان میں ہی قرآن پاک ان کے گھر بیٹھے آن لائن پڑھایا جا سکتا ہے، اور بھی مختلف کورسز اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ، اور بھی کئی شعبہ جات اللہ نے چاہا یہاں بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کے، یعنی رضا بھائی جو ہے وہ رکن شورا علی بھائی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ حیدرآباد سے یہ انہوں نے مائیگریٹ کیا، اور یہ بنگلہ دیش میں علی بھائی اور ان کی فیملی سارے کے سارے وہاں جو ہے وہ چلے گئے، غالباً کچھ سال تک وہاں جو ہے وہ رہے، پھر یہاں آ گئے، اور پھر اب یہ کراچی میں موجود تھے، یعنی دوبارہ حیدرآباد جو ہے وہ نہیں گئے، پھر حیدرآباد سے ابھی علی بھائی تو الحمدللہ یہاں موجود ہیں، لیکن یوں سمجھے رضا بھائی جو ہے وہ اب اپنی فیملی بچے لے کر الحمدللہ مطلب دینی کاموں کے لیے الحمدللہ، چونکہ ان کے پاس بنگلہ دیش کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہاں چلے گئے، اور ہوا یہ کہ کل جب انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جو ہے وہ اپنا میں ہماری جو 13 ڈے کے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آ جاتا ہوں، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ مکے سے آئیں گے یا مدینے سے، تو رضا بھائی کو بھلے اسکرین پر آپ جو ہے وہ دکھا دیں، تو کیونکہ ہوا یہ کہ ہم نے کچھ ویڈیوز وغیرہ علی بھائی کے اور دیگر کے اسٹیٹس پر ہم نے دیکھی کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مکے مدینے گئے ہوئے عمرہ کرنے، یعنی بنگلہ دیش سے علی بھائی ابھی ساتھ ہی تھے، تو میں نے کہا کہ رضا بھائی بھی جو ہے وہ اپنا وہیں ہوں گے، تو مکے سے آئیں گے یا مدینے، تو حضرت نے مجھے بنگلہ دیش میں شاید یہ جس جگہ ہے وہاں کے شہر کا نام لکھ کے دیا، تو میں نے کہا
میں یہ سمجھا کہ شاید یہ واپس دوبارہ جو ہے وہ آ گئے، تو پھر حضرت نے اس کی وضاحت کی کہ میں جو ہے وہ اپنا نہیں جا سکا. اور اچھا مجھے سب سے زیادہ وہ شاکنگ کیوں تھا، میں نے تو ان کے بچے کو وہاں دیکھا نا، اچھا حرم میں، وہ غالباً پکچر یا ویڈیو تھی، تو اس سے تو یوں سمجھو کہ یعنی بچہ ہے تو ابو تو ہوں گے، دادا تو چلے جو ہے وہ اپنا ہے. تو حضرت نے بتایا کہ ایک بچہ اب ان کے پاس ہے اور ایک دادا کے ساتھ وہاں سے مکے مدینے سے ہوتا ہوا اب کراچی جو ہے پاکستان جو ہے وہ آ جائے گا، یعنی ہاں ایک دادا کے پاس جو ہے وہ رہے گا. اور تو حضرت ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون وہاں رہے گا، کون یہاں آئے گا؟ جی بڑے جو میرے بیٹے ہیں شعبان رضا، وہ پھر دادا دادی کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر بھی گھر میں کوئی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. تو یہ تھا کہ دادا کا دادی کا دل کیسے لگے، تو پھر جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ وہاں کراچی میں رہیں گے. اللہ. چھوٹا بیٹے ہیں میلاد رضا، وہ پھر ہمارے ساتھ ڈھاکہ میں رہیں گے. دو بیٹے تھے تو دو میں سے ایک وہاں چلے گئے، ایک یہاں. میں دیکھیں میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، بظاہر یہ ہم ایک تفنن گفتگو کر رہے ہیں لیکن اٹس ناٹ ایزی جو ہے وہ اپنا یہ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ رکن شورا علی بھائی کا ایک ہی بیٹا ایک ہے جو ہے وہ اپنا، اور انہوں نے اپنا بیٹا اس بچوں کی فیملی سمیت انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہاں سے ہجرت کر لی ہے دینی کاموں کے لیے. جن لوگوں کے بیٹے ہیں یعنی ایک گھر میں باپ کے پاس عموماً جب باپ کی عمر ہو جاتی ہے تو جب اس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ظاہری بات یہ ہوتا ہے کہ وہ خدمت کریں گے، گھر کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں. رکن شورا علی بھائی کوئی خود بھی تو گھر نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی تو دینی کام کر رہے ہیں، تو بیٹا ہوتا ہے تو ان کو سہارا ہوتا ہے کہ یار کچھ کام ایسے ہوتے ہیں گھر کے جو وہ کر لے گا. لیکن انہوں نے یوں سمجھے کہ اپنا وہ بیٹا جو ہے وہ اپنا وہاں دے دیا، اور پھر اس بیٹے کو بھی دیکھیں انہوں نے بھی اپنے ابو کو ایک بیٹا جو ہے وہ یہاں کے لیے دے دیا. ہمارے تنظیمی اسلامی بھائیوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی والد صاحب گھر بورے میں دینی کام کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا تم گھر کا دھیان رکھنا، معاملات مگر اللہ تعالیٰ ان کو مطلب سلامت رکھے. بیٹا بھی اللہ کے راہ میں دعوت اسلامی میں، پوتا بھی دے دیا نا، کیا بات ہے، بنگلہ دیش بھیج دیا پوتے کو بھی، بہو کے ساتھ پوتا بھی چلا گیا، اور خود بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے اندر سرکردہ. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے، ہاں اخلاص عطا فرمائے. یہ گفتگو بھی جاری رہے گی. جی سر کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آمین آمین فرمائے. اچھا آمین فرمائے جو ہے وہ اس پر آمین. اللہ اکبر. اب ہم چل رہے ہیں میرے حسین تجھے سلام جو ہے وہ اپنا، یہ محمود بھائی نے جو ہے یہ منقبت. رضا بھائی سے بھی کچھ اشعار وغیرہ پوچھنے، رضا بھائی آپ تیار رہیے گا. وہ اشعار نہیں آتے ان کو. آسان تو اکبر حسین بھائی تو آسان تو پوچھتے ہی نہیں ہے نا، میرے لیے رکھتے کو ہارڈ کا ہی ہے. نہیں ہم آپ کے لیے آسان رکھ لیں گے انشاءاللہ. اصل میں پتہ ہے وہ شعر نہیں ہم پوچھتے تھے، وہ میں آدھا شعر سناتا تھا، پورا انہوں نے کرنا ہوتا تھا، یہ ہم ان کے لیے کرتے تھے. نہیں ہم ان سے آسان ہی پوچھیں گے، پورا شعر ہی سنیں گے انشاءاللہ. چلو یہ آسان نہیں، ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. چلے جی ہم کلام سنتے ہیں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا جوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پلا کو سر. اللہ اکبر. اب چونکہ کلاموں کا سلسلہ تیزی سے ہم نے کچھ سنانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میسیج مجھے آیا تھا یوٹیوب پر کہ انس بھائی کا کلام آپ نے نہیں چلایا، یعنی پچھلی دفعہ موقع نہیں ملا، تو کہہ رہے ہیں کہ مدنی فیس آپ دیں، یعنی مجھے مدنی فیس کا کہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ انس بھائی وغیرہ کا کلام نہ چلائیں تو ناظرین آپ سے پھر شکایتیں کرتے ہیں، تو کرتے ہیں. بہرحال اسی ڈر سے جو ہے وہ اپنا آج لے کر آ گئے ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا کہ ابھی جو وقت ہے کچھ نعت خوانوں کا ہم چلا لیتے ہیں. عبید بھائی کا کلام ہے پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلاؤ. ہائے ہائے کیا بات ہے. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں
یا رسول اللہ مدفر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا مدفر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا مدفر ہو عطا مدفر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا مدفر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدفر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفر ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. اچھا حضور آپ کو یاد ہے وہ ایک پین کا تذکرہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں قوم جو ہے آج تو آپ کو ہم نے لائیو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اب آپ خود ہی جواب دیں. خود ہی جواب دیں. ان کے جوابات یوں تو مجھے آتے رہے ہیں لیکن بہرحال پین نہیں آتا رہا اور وہ کوئی اتنا مشکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ ناظرین کو چونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو تبرکات وغیرہ ہم بھیجیں گے اس کے ساتھ وہ پین بھی بھیج دیں گے اور مجھے جو آپ نے شاید کوئی 6-8 مہینے سال پہلے دیا تھا میں نے بالکل اس کو چلا کے اس کی جب ساری انک جو ختم ہو گئی تب جا کر وہ میں نے رکھا ہے. تو ناظرین کے لیے جو پین وغیرہ ہے تو وہ بھی اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناظرین کے 3 سے 4 مہینے کے تحفے ابھی تک روانہ نہیں ہوئے اور آپ کے قلم کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. وہ قلم بھی جو ہے وہ اپنا یہ تو دیکھنا پڑے گا اکبر حسین بھائی کے قلم کی وجہ سے 3-4 مہینے رکے میں یا یہ کیوں رکے میں. نہیں میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی قلم کی وجہ سے رکے ہوئے الحمدللہ. سید صاحب دیکھیں جو تحفوں والی سرکار بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا. اصل میں ہوا یہ کہ چونکہ پوری فیملی ہی بنگلہ دیش کی اچھا جہاں وہ رکھے ہوئے ہیں وہاں تک ایکسس ظاہر ہے ابھی کسی کا ہے نہیں. اللہ خیر فرمائے. انشاءاللہ یہ مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے جائیں گے والد صاحب والدہ وغیرہ تو گھر پہ چلیں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا چلیں دھارس بن گئی مدنی چینل کے ناظرین کو. ہاں انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بھجواتے رہیں گے آپ ٹینشن نہ لیں. چلے اب تو وہ یہ وہی ہے جہاں سے بھجوا دیں گے. اب ہم چل رہے ہیں انس بھائی کا وہ کلام جو ہے وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. چلے جی رضا بھائی نے بھی سنا ہے جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا گیا. رخ نار کے غلام کو لیے جا رہا ہے وہ ملائکہ. رخ نار کے غلام کو لیے جا رہا ہے وہ ملائکہ. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاہت کو توڑ دے. جو علی کی عصر سزا
से जो आला खतर की है, जो अली की असर सजा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। अभी सैयद साहब कुछ जो है वो गुज़िश्ता ग़ालिबन शायद जुमा को ही जो है वो अपना जानिशीन अमीर सुन्नत की जो अहलिया का इंतकाल जो है वो हुआ था, और उसके बाद ग़ालिबन शायद रात के या उसके अगले मदनी उसी के रात वाले मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत ने उमूमन मैयत का खाना और जो है उसके हवाले से कि कौन खा सकता है नहीं खा सकता, फिर इसका एक तरीक़ेकार भी बयान किया है कि किस तरीके से जो है वो अपना सब लोगों के लिए वो ऐसा है कि वो खा सकते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है उसके हवाले से हमें मैसेज आया था, वो तैयार करने का वो हमने किया है। आइए देखते हैं। स्वयं में खाना होता है, घरों में होता है, या इस तरह के मैयत के बाद भी स्वयं इस तरह खाने की तरकीब होती है, तो अब करते हैं हज़ारों लाखों लोग कर ही रहे थे दुनिया भर में, तो क्या कोई ऐसी सूरत है कि ये खाना हो भी और वो शरअन दुरुस्त भी हो और अल्लाह करे कि सवाब की भी सूरत हो? असल दावत है खुशी के वक्त मशरू है, बाहर शरीयत में ये लिखा है। अब फिर इसमें मजीद खुलासे हैं इसके, ये अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी है, मतलब ईसाल सवाब का खाना जो है ना ये और होता है और दावत का खाना और, यूँ समझ लो। तो हमारे यहाँ बतौर दावत ये तीजे को लोग जमा होते हैं, तदफीन के बाद लोग आते हैं घर पर फतिहा पढ़ने के लिए, तो ऐलान होता है रोज़ा खोल के जाना। हाँ, दिन दिहाड़े रोज़ा खुलवाते हैं, है कुछ क्या नहीं पता नहीं, पर रोज़ा तो वो रोज़े में तो खाया नहीं जाता ना, तो गुरूब आफ्ताब में खाना होता है, ये दिन को खिलाते, रोज़ा खुलवाते हैं, तोड़वाते हैं, जो इनकी मर्जी है ये कर रहे होते हैं। तो अगर ये ऐसा ना करें ना, भले भले खाना पकाएं और ये दफन करने के बाद जो आए भले उनको खिलाएं, और तीजे का खाना भी भले 100 आशूरे की निस्बत से 110 देंगे पकवाएं तीजे का खाना, तीजे के दिन खाना। लेकिन बस थोड़ा नीयत बदलनी होगी ताकि ये खाना ताम मैयत ना रहे, और उसकी सूरत ये कि ईसाल सवाब कर दें। उस मैयत का ईसाल सवाब करने के लिए खाना करेंगे, तब भी दूसरों के लिए फिर वो दावत की सूरत नहीं रहेगी, जायज़ तो हो जाएगा, लेकिन ये बेहतर होगा कि ये मसाकिन और फुकरा खाएं, अभी आपके रिश्तेदार भी खा सकें। वैसे जायज़ तो हो जाएगा, लेकिन एक बेहतर जो सदका है ना, तो सदका बेहतर है कि गरीबों मिस्किनों को दिया जाए, सदका नाफिला ही है। अब इसकी और सूरत यह कि सबके लिए ये खाना वो उससे भी निकल जाए, बेहतर भी रहे, बल्कि ये कि बाबरकत बन जाए। इसके लिए फिर बुजुर्गों के हिसाले सवाब शामिल कर लिया जाए। मसलन मुहर्रम शरीफ का महीना है, अगर इसमें मैयत हो जाती है और आप इसाले सवाब तीजा करना चाहते हैं, तो वैसे तो दावत वही मना रहेगी, लेकिन अगर इसाले सवाब के साथ साथ शोहदाए करबला के इसाले सवाब की भी नीयत डाल देंगे शामिल, कि भाई करबला वालों की नियाज जैसे कर दिया आपने तीजे के दिन, तो ये सबके लिए बाइस से बरकत हो गया। अब गरीब अमीर बिला तकल्लुफ इसको खा सकेंगे, ये इसकी सूरत। उलमा के फतवों से हज़रत ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का भी इसमें मैंने फतवा देखा है कि ये मैंने अपने अल्फाज में इसका खुलासा किया है, तो इस तरह आप कर लें। चलें जी, जो है वो अपना बस अब एक आध ही कलाम शामिल हो सकता है, और वो हम एक जो मुन्ने हैं उनका नाम बहरहाल नाज़रीन खुद ही जो है वो हमें बता देंगे, बताते भी हैं, पिछली दफ़ा भी बताया होगा, भूल गए होंगे तो बार बार आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, अल्लाहु अकबर।
बिगड़ी बनाओ बिगड़ी बनाओ बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दीद तेरी है ईद मेरी दीद तेरी है ईद मेरी दीद तेरी है ईद मेरी जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी गुंबदे खजरा के साथ तले गुंबदे खजरा के साथ तले गुंबदे खजरा के साथ तले मुझको सुनाओ आका मुझको सुनाओ मुझको सुनाओ आका मुझको सुनाओ मुझको सुनाओ मुझको सुनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। एक मैसेज है अकबर हुसैन भाई, और वो ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए कोई ऐसी यूएसबी तैयार करें मकतबतुल मदीना जिसके अंदर बच्चों की पोएम्स कार्टून वगैरह ये सारी चीज़ें हों। तो ये मैसेज जिन्होंने किया है उनकी मालूमात के लिए भी इजाफा कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना पर यूएसबी भी मौजूद है, मकतबतुल मदीना मेमोरी कार्ड भी मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद तो दावत इस्लामी के जहाँ पर इज्तिमात वगैरह होते हैं वहाँ पर हमारी मजलिस मदनी चैनल आम करो कि इस्लाम में बैठे होते हैं, उन्हें यूएसबी दे देंगे, कार्ड दे देंगे और बता देंगे आप, तो उनके पास जितना डेटा होता है नए नए कार्टून्स नई नई पोएम्स वगैरह जो होती हैं बच्चों के लिए वो सारी डाउनलोड करके फ्री में इंशाल्लाह आपको पेश कर बात है देंगे। जी। चलें जी, ये जो नातख़्वा हैं इनका नाम हुसैन है, हुसैन अत्तारी हैं, और नाज़रीन से चूँकि हमने कहा था तो मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, जज़ाकल्लाह। और अब हम चलेंगे कुरानदाजी की तरफ, और आज की कुरानदाजी करेंगे पेन वाली सरकार जिन्होंने जो है वो पेन अता करना है। तो जब हजरत फरमाएंगे, और अब हो सकता है कि एक आध कुछ सेकंड का डिले हो जाए, तो जब हजरत मदीना कहेंगे तो इनके मदीना कहने पर जब वो होगा नाम रुक जाएगा, नाम रुकेगा, तो उस वक्त जो है वो जिनका नाम सामने होगा। ओवर टू यू। मैं जहाँ हूँ बांग्लादेश से अब पाकिस्तान आवाज आने में कितना टाइम लगता है ये भी है मेरा। हम ये कह के तसल्ली दे देना, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मदीना अल्लाहु अकबर बिनते यूसुफ अत्तारिया सियालकोट इनका नाम निकला है, तो तोहफा इन तक पहुंचेगा, पेन के साथ इंशाअल्लाह, पेन के साथ पहुंचेगा, पेन के साथ पहुंचेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते फिर ये सिलसिला लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।